مفتی حنیف قریشی، جب آپ بیمار تھے، آپریشن ہوا آپ کا، تو ان دنوں انہوں نے کہا کہ جناب میں جلالی صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں کسی اور یعنی اصالتاً کرنا چاہتا ہوں، وکالتاً نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے نمائندگان، آپ کے وکلاء، آپ کے تلاميذ وہ التزامی باتیں کر کے مفتی حنیف قریشی کی تسلی کرتے رہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ جو ہم نے سوشل میڈیا میں میرا اسٹیٹس نہیں ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو اس کے قابل نہیں ہے، یہ باتیں ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ بندے کی کنفیوژن آپ دور کرتے ہیں، کوئی تو مناظرہ ہو، اصولی مناظرہ ہو، اور اصولوں سے شروع ہو کر آخر تک اس کا کوئی انجام پہنچے، ایسا مناظرہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ تو یہ اگر آپ بالمشافہ ہیں تو وہ تسلی شاید ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حنیف قریشی نے بات کی اس کی، وہ تو اتنا مجرم ہے اس مسئلے میں، خطائے اجتہادی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن خطا فی الفہم عیب ہے۔ اس کا کلم موجود ہے کہ سیدہ پاک سے غلط فہمی ہو گئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ طاہر القادری نے لکھا، غلط فہمی ہو گئی، یہ حنیف قریشی نے لکھا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی۔ غلط فہمی ہو گئی، اور وہ خطا فی الفہم ہے، وہ عیب ہے، اور آج تک کسی ایک بندے نے بھی ان کے خلاف اعتراض نہیں کیا کہ یہ انہوں نے گستاخی کی۔ تو مسئلہ اصل وہ پیڑا ہوتے پکیاں ہو رہا ہے، یعنی ہم رفض کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں کسی طرح ہماری طرف سے توجہ ہٹ جائے، کہ ان کے خواص کی میٹنگ میں کہا گیا کہ اگر 5 سال یہ جلالی ہمیں اور لگا گیا تو ہمارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یعنی وہ میری گرفتاری سے پہلے یہ کہا تھا۔ تو بات اصل میں یہ مطلقاً مسئلہ فدق کی نہیں تھی، وہ بحث ہے کہ کیا شیعہ کا دعویٰ ہے کہ وراثت ہے، دوسرا دعویٰ ہے کہ وصیت کر گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا ہے کہ یہ تحفہ دے گئے تھے۔ یہاں ان تینوں کی بات نہیں، یہاں باقاعدہ میں نے تقریر میں سوال ذکر کیا اور اس سوال کا جواب ذکر کیا، اور میں اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس جواب کے سوا کوئی جواب نہیں۔ میں نے لکھ کے بھی ان سارے مفتیوں کی طرف بھیجا کہ تم چلو میرے والا جواب یا پیر صاحب والا جواب نہیں تو اپنے ہی جواب دے دو۔ وہ جواب نہ دیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب ثابت ہوتے ہیں شیعہ کی دلیل سے۔ اگر وہ غاصب ہیں، عادل نہیں، تو قرآن قرآن نہیں، پھر دین دین نہیں۔ یہ تو پورے دین کو بچانے کی جنگ تھی، تو انہیں اس دین کی کوئی خبر نہیں۔ مثلا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، جو پیر صاحب کا تصفیہ ہے اس میں انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ پہلی تینوں باتیں چھوڑ کے یہ چوتھی دلیل، یہ اکثر ہمارے اکابر کی کتابوں میں ہے ہی نہیں، صرف تینوں پر جواب دیا جاتا ہے۔ چوتھا اعتراض جو ہے وہ جب ہوا تو پھر اس کا جواب دیا گیا، وہ متقدمین میں تھا ہی نہیں شیعہ کا اعتراض، اس لیے لوگ کہتے ہیں پہلے تو کسی نے نہیں کہا۔ تو میں چیلنج سے کہتا ہوں پہلے کسی کو اس اعتراض کا ذکر دکھاؤ ہماری کتابوں میں، تو پھر کہو اس نے جواب بھی نہیں دیا۔ جب اعتراض پہنچا نہیں تھا تو جواب کہاں دیتے؟ تو جن کو پہنچا، مثلا امام پراہوی کو پہنچا، انہوں نے مرام الکلام میں جواب دیا، پیر صاحب کو پہنچا، انہوں نے جواب دیا۔ جس ملعونہ نے انہیں یہ کہا تھا کہ وہ غاصب ہیں، کوئی ایک سنی ان پیروں کا بیان اس کے خلاف دکھا دو، جس کے خلاف میں نے 6.5 گھنٹے سیمینار کیا تھا، اور میرے خلاف ان میں سے ہر ایک بولا، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ یہ یعنی کتوں کو کھلا چھوڑنا چاہتے ہیں اور پتھروں کو باندھنا چاہتے ہیں۔ بات ساری اس اعتراض کے جواب میں ہے، ہم نے اعتراض ذکر کر کے جواب دیا تھا، اور ان کے پاس قیامت تک اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں، جو امام پراہوی نے کیا، جو پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا، اور جو شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، سوائے اس کے کہ یہ جو ہم نے بتایا یہ مانے۔ یہ میں نے ابتدا میں ان کو 3 دن دیے تھے کہ میں تمہارا انتظار کروں گا،
सैयदा पाक हमारे सर आंखों पर, हम उनके खाके पा को भी सलाम करने वाले हैं, लेकिन दीन दीन है। और जहां तक मुनाजरे की बात है, मैंने जो बड़े सीनियर थे, यानी ये तो बिल्कुल पालतू है उनका, मैंने उनको बार बार कहा और अब भी कह रहा हूं, रियाज हुसैन शाह हो, इरफान शाह, अब्दुल कादिर शाह, हसीनुद्दीन शाह, इनमें से तहरुल कादरी कोई भी जब चाहे मेरे साथ आके मुनाजरा कर लें। चलो शाह साहब को बात करने दो। अवामी एतबार से हनीफ कुरैशी की जो गिराई है ना, तो हमें और आपको पता है ना कि वो कितने जोगा है। जी 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 जी। लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो आपके सामने आ जाए तो आपकी अज़मत शान या वजाहत में कोई फर्क आता है, एक दफा बिठाएं उसको। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, यानी अवामी तौर पर नहीं, वो भी बात मैं बताता हूँ कि पूरी शिया लाबी और चैनल और सब कुछ, सब हमने उसको ये भी ऑफर की है कि अगर उसको मसलन हराते हैं हम, फिर दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा, फिर चौथा, वो सारे इसको अपना नुमाइंदा नामजद कर दें कि इसकी हार हमारी हार है, इसकी जीत हमारी जीत है, तो फिर इस पर भी बात हो सकती है। यानी इस तरह हर जो बिल से निकले या कमाद से वो कहे मेरे साथ मुनाजरा करो, तो आखिर यानी नामूस सईदा की बात है ना, तो वो जो बड़े हैं वो खुद नहीं बोल सकते, गूंगे हैं, तो इसको लिखकर लेटर पे दे दें कि हमारा ये नुमाइंदा है हम सब का, इसके बाद हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं करेगा तो हम उसी के साथ मुनाजरा करेंगे। ये बात अगर सोशल मीडिया पर कह दी जाए तो जब ये कह दिए वो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो असल में ये यानी ये बात ये है कि अब है ना, मसलन इन दिनों में एसी चल रहा है तो इतनी गर्मी महसूस नहीं होती, मजीद जब जून तो यही एसी लोग कहेंगे ठंड नहीं कर रहा। अब वो बेचारा तो पहले की तरह ही कर रहा है, सिर्फ बाहर का माहौल बदल गया है। तो हम तो कल भी हक पर थे, आज भी हक पर हैं, सिर्फ बाहर का माहौल बदल गया। यानी ईरान ने इतना कुछ खिला दिया है और बरतानिया ने, कि अब इन पीरों को कौन संभाले, कौन समझाए, यानी जिनके हर वक्त यानी उनके लिए कितने कितने फंड मंजूर हैं हर हर गद्दी के लिए, इसका अंदाजा आप सूफी काउंसिल से ही लगा लें कि कैसा तसव्वुफ है कि यहूदियत के साथ गठजोड़। और ये सारे पेश निकले जो मेरे खिलाफ थे उस वक्त, वो यहूदी काउंसिल में सबके नाम आ गए। तो ये सूरत हाल है। यानी जब भी हुकूमतें किसी फितने को परवान चढ़ाती हैं तो उसका मुकाबला फिर कुर्बानी होता है।